السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں دعا کر کے۔ آج ہمارا درس 127 ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ہم سورہ آل عمران کی آیات 126 سے لے کے 138 تک، 126 سے 138 تک کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وہدی قیما وایمانا دائما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اس کو خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل کروا دے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو شوق سے، محبت سے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر بعد محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا، اور، ما، نہیں، جعل، بنایا ہو اس کو، اللہ نے، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، لکم، تمہارے لیے، ولی تطمئن، اور تاکہ آرام پکڑیں یا اطمینان پائیں، قلوبکم، تمہارے دل، بھی، اس کے ساتھ، وما، اور نہیں، النصر، مدد، الا، مگر، من، سے، عندی، پاس یا نزدیک، اللہ کے، یعنی اللہ کے پاس سے، العزیزی، غالب ہے، الحکیمی، حکمت والا، لیقطع، تاکہ کاٹ ڈالے وہ، طرفاً، ایک ٹکڑا، من، سے، الذین، ان لوگوں کے، یا بعض کا بھی ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ من تبعیضیہ ہے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا، پس پھر جائیں وہ، خائبین، نامراد ہو کر، لیسا، نہیں، لکا، تیرے لیے، من، سے، الامری، کام، شیئن، کچھ، او، یا، یتوبا، پھر آئے، علیہم، اوپر ان کے، او، یا، یعذبہم، عذاب کرے ان کو، فإنہم، پس بے شک وہ، ظالمون، ظالم ہیں، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں کے بیچ میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے، من، جس کو، یشاء، وہ چاہے، واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے، یا ایہا الذین، اے لوگو وہ جو، آمنو، ایمان لائے ہو، لا، مت، تاکلو، کھاؤ تم، الربا، سود کو، اضعافاً، دونا، دگنا، مضاعفہ، دگنا کیے ہوئے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، چھٹکارا پاؤ، واتقوا، اور ڈرو، النارا، اس آگ سے، التی، جو کہ، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وَأَطِیعُوا، اور فرمانبرداری کرو، اللہ کی، والرسول، اور پیغمبر کی، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، رحم کیے جاؤ، وسارعوا، اور جلدی کرو، الی، طرف، مغفرت، بخشش کے، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے یا اپنی رب سے، وجنت، اور جنت کے، عرضھا، کہ چوڑائی اس کی، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین جتنی ہے، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین، واسطے پرہیزگاروں کے، الذین، وہ لوگ جو کہ، ینفقون، خرچ کرتے ہیں،
فی السرائی خوشی میں، والضرائی اور سختی میں، والکاظمین اور دبا لینے والے ہیں، الغیظ غصے کو، والعافین اور معاف کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے، یعنی لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، واللہ اور اللہ یحب وہ محبت کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ کہ اذا جب فعلوا وہ کریں فاحشتاً بے حیائی، او یا ظلموا ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں کے ساتھ یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، ذکروا تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا پس بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے یا اپنے گناہوں کی، ومن اور کون ہے جو یغفر وہ بخشتا ہے الذنوب گناہوں کو، الا مگر اللہ اللہ ہی صرف گناہوں کو بخش سکتا ہے، ولم اور نہ یصروا اڑتے ہیں، علی اوپر ما جو یا اس چیز کے جو فعلوا کیا انہوں نے، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں، اولئک یہ لوگ جزاؤہم بدلہ ان کا مغفرۃ بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور جنتیں یا باغات، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، والنعم اور اچھا ہے، اجر ثواب یا اجر العاملین عمل کرنے والوں کا، قد تحقیق خلط گزری، من قبلکم تم سے پہلے، سنن راہیں، فسیرو پس سیر کرو، فی الارض زمین میں یا چلو پھرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیفا کیوں کر، کانا ہوا، عاقبت آخر کام یا انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ھذا یہ بیان ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ ہو گیا لفظی ترجمہ ہماری آیات کا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی ان کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور نہیں بنائی اللہ نے تمہاری یہ امداد فرشتوں کے نزول سے مگر تمہارے لیے خوشخبری، اور نہیں بنائی اللہ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری، اور تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور کمال حکمت کا مالک ہے، تاکہ قطع کر دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ان کو ذلیل کر دے، پس وہ ناکام ہو کر لوٹے۔ اے پیغمبر نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو سزا دے کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے جس کو چاہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو روکتے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو یہ آج کی آیات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ قرآن پاک کے اس مقام پر اصل تذکرہ تو غزوہ احد کا چل رہا ہے، تاہم درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر غزوہ بدر کا ذکر بھی کر دیا ہے، تاکہ اہل اسلام کو تسلی رہے کہ جس مالک الملک نے انہیں نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں بدر کے مقام پر عظیم فتح سے نوازا تھا، وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔
واقعہ بدر کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1000 فرشتوں کے نزول کی بشارت سنائی، پھر 3000 کا وعدہ فرمایا، اور نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر مشرکین کی جمعیت میں اچانک اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ایسے 5000 فرشتوں کو نازل فرما دے گا جو اپنے گھوڑوں کو نشان لگانے والے ہوں گے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نزول ملائکہ کی حکمت بیان فرمائی ہے اور واضح کیا ہے کہ فرشتوں کو اتارنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے ساتھ براہ راست جنگ میں شریک ہوں گے، بلکہ جنگ تو بہرحال مسلمانوں نے ہی لڑنی ہے۔ سورہ انفال میں اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا آگے۔ تاہم بدر کے متعلق فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دیے اور تمہارے حق میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تمہیں فتح مبین حاصل ہو گئی۔ فرشتے اللہ کی لطیف مخلوق ہیں، ان میں اللہ نے طاقت بھی بہت زیادہ رکھی ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ وہ براہ راست لڑائی میں شریک نہیں تھے، البتہ اکا دکا ایسے واقعات کا تذکرہ بھی ملتا ہے جن میں کافروں کو کچھ اذیت بھی پہنچائی گئی۔ تاہم من حیث الجماعت لڑائی کرنا اہل ایمان ہی کا کام ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نزول ملائکہ کا مقصد بھی بیان فرما دیا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے نزول ملائکہ کو الا مگر بشرا لکم، مگر تمہارے لیے خوشخبری، تاکہ تمہیں بشارت ہو کہ اللہ کے فرشتوں کی امداد تمہارے ساتھ ہے۔ تاہم فتح تو بھارت صورت اللہ کے حکم سے ہی ہوگی، مگر اطمینان قلب کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ مسلمانوں کو فرشتوں کی تائید بھی حاصل ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس قسم کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو حاکم اعلیٰ یا کسی بڑے چودھری کی حمایت حاصل ہو جائے تو اسے دل میں تسلی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، فلاں بڑی ہستی میرے ساتھ ہے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ اس پر قیاس کر کے سمجھا جا سکتا ہے اس بات کو کہ ایک عام انسان کی حمایت دوسروں کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث ہوتی ہے، تو جس کا حمایتی اور طرفدار خود احکم الحاکمین ہو اسے کس قدر سکون حاصل ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ نزول ملائکہ کا مقصد ایک تو تمہیں بشارت سنانا ہے، اور دوسرے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اطمینان حاصل کریں اور تم کسی خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جہاں تک نصرت غیبی کا تعلق ہے وہ تو من جانب اللہ ہی ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں موجود ہے نا کہ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر وحی نازل کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کو حکم دیا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کریں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ تو ویسے بھی مومنوں کے دلوں میں اچھے خیالات القاء کرتے ہیں، جس طرح شیاطین وسوسہ اندازی کر کے انسان کو برے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، اسی طرح رحمت کے فرشتے اچھے کاموں کی طرف ابھارتے ہیں۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرشتوں کی تعریف کی کہ حضرت ہم نے ایسی بات دیکھی کہ رسول اللہ السلام نے فرمایا ذالک مدد من السماء الثالث، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے یہ فرشتے تیسرے آسمان سے نازل فرمائے ہیں۔ بہرحال فرشتوں کے اتارنے کا مقصد مسلمانوں کو بشارت دینا اور ان کے دلوں کو مطمئن کرنا تھا، نہ کہ براہ راست جنگ میں شریک ہونا۔ غزوہ یرموک کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے لیے 5 صحابہ کو کمانڈر مقرر کیا۔ ان میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابن حسنہ رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور عیاض رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بحیثیت مجموعی پوری فوج کی کمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوگی، تاہم باقی جرنیل اپنے اپنے دستوں کے سردار ہوں گے اور اپنے اپنے یونٹوں میں فوجی انتظامات کے ذمہ دار ہوں گے۔ جب رومیوں کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کچھ کمزوری محسوس کی، ان کے کئی مجاہد شہید ہو گئے، چنانچہ انہوں نے امیر المومنین کو مزید کمک کے لیے خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً لکھا کہ میں تمہاری رہنمائی اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو کہ اعز نصرہ ہے، یعنی کہ جس کی نصرت سب پر غالب ہے اور جس کا لشکر ہر وقت حاضر ہے۔ میں تمہاری رہنمائی اس خداوند قدوس کی طرف کرتا ہوں جس نے مقام بدر پر اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کو فتح عظیم سے نوازا، تو لہٰذا تم مدد کے لیے اسی مالک الملک کی طرف رجوع کرو، دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرو، مجھے دوبارہ خط نہ لکھنا۔ اللہ جل جلالہ نے بدر میں قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کی حالت میں تمہاری مدد کی تھی، وہ زیادہ نفری اور وافر ساز و سامان کے ساتھ کیوں تمہاری مدد نہیں فرمائے گا؟ یعنی کہ اب تو تمہارے پاس زیادہ نفری ہے، ساز و سامان بھی زیادہ ہے، وہاں تو اتنا کم تعداد تھی، افرادی قوت بھی بہت کم تھی اور سامان بھی کچھ نہیں تھا جنگی، تو تب اللہ نے اگر مدد کی تھی تو وہ اب کیوں نہیں کرے گا تمہاری مدد؟ تم اسی کی طرف رجوع کرو۔
آئندہ میری طرف مراجعت نہ کرنا، یعنی مجھ سے نہ آئندہ کہنا۔ اس روایت کے راوی یاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط جب مسلمانوں کو پہنچا تو انہوں نے نصرت الہی پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کو 4 کوس تک پیچھے بھگا دیا۔ ان کے پاؤں پھر نہ جم سکے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح نے شام اور فلسطین کو ہمیشہ کے لیے رومیوں سے پاک کر دیا تھا اور یہ علاقے مرکز اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جو کہ غالب ہے اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ یہاں پھر وہی سوال دوبارہ ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تو مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائی، لیکن احد کے میدان میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب پہلے بھی جیسے بتایا ہے کہ جب انسان پورے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ جان کی بازی لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ مگر احد کے میدان میں مسلمانوں میں کچھ کمزوری آ گئی تھی، اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کے ہمراہ 300 آدمیوں کا لشکر پہلے ہی ان سے الگ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ باقی مجاہدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اپنا مرکز چھوڑ دیا تھا۔ بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی بھی ہوئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو مضبوط بھی کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے نصرت الہی کا نتیجہ پھر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد اس لیے آئی لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کفار کی جمعیت میں سے ایک گروہ کو قطع کر دے، الگ کر دے، ان سے ان کی کمر توڑ کر رکھ دے اور ان کے غرور کا سر نیچا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے ائمہ کافروں کے جو تھے وہ مارے گئے تھے، جن میں ان کا سرغنہ ابو جہل اور امیہ بھی شامل تھے۔ ایک گروہ تو مارا گیا تھا، تو فرمایا او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے۔ چنانچہ 70 قتل ہوئے اور اتنی ہی تعداد میں قیدی بنا لیے گئے تھے، جو کہ مشرکین مکہ کے لیے نہایت ہی ذلت اور رسوائی کی بات تھی۔ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ دینا پڑا انہیں پھر، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے تھے۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، مگر خود پس کر رہ گئے۔ جو باقی بچ گئے فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، وہ سخت ناکام ہو کر لوٹے۔ مکے والے فتح کی خوشخبری سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ انہیں ذلت اور رسوا کن شکست کی خبر سننا پڑی۔ تو غزوہ بدر کے مختصر تذکرے کے بعد روئے سخن پھر غزوہ احد کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ ایک کافر نے تلوار سے وار کیا، آپ کا خود جو تھا وہ لوہے کا جو ہیلمٹ ہوتا ہے وہ کٹ گیا تھا اور سر کے نیچے پیشانی تک زخم آ گیا۔ دائیں جانب کے نچلے 4 دانتوں میں سے دوسرا دانت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹ گیا تھا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ خون بند نہیں ہوتا تھا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈھال میں پانی لاتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخم کو دھوتے تھے، پھر چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم میں رکھی تو خون بند ہوا۔ ان حالات میں حضور علیہ السلام نے کافروں کے حق میں بد دعا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا، حالانکہ وہ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بد دعا کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کے لیے کوئی چیز یعنی اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کو حکم اور حکومت میں اختیار نہیں ہے۔ کسی کو ایمان کی توفیق عطا کر دے یا کسی کو کفر پر اڑا رہنے دے، یہ سب اختیار اللہ کے پاس ہے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ آپ کا کام دعوت دینا، جہاد کرنا اور صبر کا دامن تھامنا ہے۔ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیں۔ کسی کی کامیابی یا ناکامی اللہ مالک الملک کے اختیار میں ہے۔ آج کل لوگوں نے غلط عقیدے بنا کر رکھے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ اختیار آپ کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ اپنی خواہش کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ اپنے شفیق، ہمدرد اور خدمت گزار چچا تھے ابو طالب، ان کو دوزخ سے بچا لیتے،
مگر اللہ نے یہ اختیار آپ کو عطا نہیں کیا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، یعنی اللہ کسی کو ہدایت دے دے، اس کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو سزا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آگے چل کر ایمان کی دولت سے مشرف ہونے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ان کے خلاف بد دعا کرنے سے روک دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جنہوں نے آپ کو اور اہل اسلام کو سخت اذیتیں پہنچائیں، بعد میں اسلام لے آئے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، صفوان رضی اللہ بن امیہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فردن فردن سب کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، اور اسی طرح بعض دوسرے لوگ بھی حضور علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اور کون ہے جو دائمی سزا کا مستحق ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، وہ سزا کے مستوجب ٹھہرے۔ تو انہی کے متعلق فرمایا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بد دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض دوسرے مواقع پر حضور علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ ان لوگوں نے آپ پر بہت زیادتی کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو آپ رک گئے، کیونکہ کسی کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ کسی وقت بھی ہدایت کسی کو دے سکتا ہے، لہٰذا آپ کو بد دعا سے روک دیا گیا۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے، ہر مقام پر حکم اور حکومت اللہ جل شانہ کی ہے۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے والے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے کام انجام دینے والے ہیں، آپ دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، یعنی آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں، بلکہ انما انت مذکر، یعنی آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہماری شریعت اور دین ان تک پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد وعلینا الحساب، ان سے حساب ہم خود لیں گے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس لیے یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، توبہ کی توفیق عنایت کر دے، اور وہ لوگ ایمان قبول کر لیں تو ان کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر چنانچہ اکثر لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر بخشش کے مستحق بن گئے، اور پھر جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا ان کے متعلق فرما دیا کہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے سزا دے۔ آپ پر اس ظلم میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ دل برداشتہ ہو کر ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے کر اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے گا۔ اب آگے ذکر ہوتا ہے کہ غزوات کا تذکرہ کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس کے درمیان اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ سود کی حرمت کی آ رہی ہے، ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ سود اور انفاق فی سبیل اللہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ سود سے اخلاق بگڑتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ سے اخلاق میں عمدگی آتی ہے، لہٰذا دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان فرما کر ترہیب اور ترغیب کا سامان پیدا فرمایا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، مت کھاؤ سود دگنے پر دگنا۔ یہاں پر لا تاکلوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کھانا۔ تو کیا سود کھانا ہی حرام ہے اور اس کا لینا دینا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، چونکہ کھانا ایک اہم چیز ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ مراد لینا دینا ہی ہے۔ جس طرح کسی چیز کا کھانا حرام ہے اسی طرح اس کا پہننا بھی حرام ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سود کی رقم سے خرید کر وہ غلہ تو حرام ہو مگر اسی رقم سے لیا گیا کپڑا حلال ہو۔ سود خواہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو حرام ہی ہوگا، لہٰذا فرما دیا لا تأکلوا، اور اس سے مراد صرف کھانا ہی حرام نہیں ہوگا بلکہ سود کا استعمال ہر صورت میں حرام ہوگا۔ دوسری خاص چیز جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ دگنے کی قید لگائی گئی ہے کہ دگنے پر دگنا سود نہ کھاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ عربوں میں بھی ڈبل سود یعنی سود مرکب یعنی سود در سود کا رواج موجود تھا۔ یہ سود کی بدترین صورت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے، ورنہ سنگل سود یا سود مفرد بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح سود مرکب۔ سود کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی پہلے آ چکا ہے نا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام، خواہ وہ سود مفرد ہو یا مرکب۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی سود وہ ہوتا ہے جو ادھار دی گئی رقم پر حاصل کیا جائے۔ یہ سود خواہ نقدی
کی صورت میں ہو، سونا چاندی یا اجناس کی شکل و صورت میں وصول کیا جائے، بہرحال حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنس کو دوسری جنس کے بدلے میں زیادتی یا ادھار کے ساتھ بیع کرنا حرام ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ سود مرکب کیسے ہوتا ہے، تو اس کی صورت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے اس زمانے میں تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے کہ کوئی رقم کسی خاص مدت کے لیے سود پر لی جاتی ہے۔ مقررہ مدت میں اگر اصل رقم بما سود واپس نہ کی جا سکے تو سود کو اصل زر میں شامل کر کے کل رقم کو اصل شمار کر لیا جاتا ہے۔ اصل ایک چیز ہوتی ہے، اصل زر کے اوپر جتنا پھر ہوتا ہے سود وہ اس میں شامل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی جو بھی متعین مدت ہے اس میں نہ واپس کر سکے ادھار، تو پھر وہ جو سود کی رقم ہوتی ہے اس کو بھی اصل میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے کہ یہ اصل ہے، پھر اس کے اوپر مزید سود ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مرکب سود۔ سود کی شرح عام طور پر سالانہ ہوتی ہے، ہر سال اصل رقم پر سود کا حساب کر کے اسے اصل زر میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح کچھ عرصے میں قرض کی اصل رقم بڑھ کر کئی گنا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے متعلق فرمایا کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی جسمانی تکلیف پہنچی، سر مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک شہید ہوا، 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہوئے۔ تو اس واقعے کے درمیان سود کے تذکرے کے متعلق مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت، غزوہ احد کے واقعے کے درمیان حرمت سود کی آیت کا کیا محل ہے، کیوں لائی گئی؟ تو فرمایا کہ بعض اوقات ربط آیات کو سمجھنے کے لیے بڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ان کے دلوں میں جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے عہد کیا کہ اگر آئندہ ہم کفار پر غالب آئے تو ان سے دوہرا انتقام لیں گے۔ کافروں نے ہمارے شہداء کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت برا سلوک کیا، تو اس لیے اب اگر آئندہ کبھی ہمیں فتح ملی تو ہم ان کے ساتھ اس کا یعنی پوری طرح ڈبل بلکہ بدلہ لیں گے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا، اور دیکھیے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آج کے، اس میں بڑا توجہ طلب ہے یہ آیات، ان کو بہت غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اپنے حالات سے ہم ریلیٹ کریں کہ جذبہ انتقام جو ہوتا ہے نا، انسانی فطرت میں دیکھیے ہمیشہ سے رد عمل اور بدلہ لینے کا جذبہ موجود ہے، مگر اسلام اس جذبے کو بے لگام نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے عدل، صبر اور احسان کے تابع کر دیتا ہے۔ یہی توازن ہمیں غزوہ احد کے واقعے میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جب غزوہ احد ختم ہوئی اس کے بعد مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا، محبوب چہروں کی شہادت، جسمانی اور قلبی زخم، ہر چیز انتقام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ اسی موقع پر قرآن نے پھر رہنمائی دی ہے اور کہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ شکست یا نقصان کے بعد اندھا انتقام نہیں، بلکہ ایمان، حوصلہ اور اصلاح جو ہے نا، یہ اصل راستہ ہے۔ مزید پھر بتایا، آگے آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، یعنی صرف بدلہ لینا مقصد نہیں، بلکہ ایسا رویہ اختیار کرنا ہے جو دل بدل دے اور فساد کو خیر میں بدل دے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے یعنی ریسلنگ میں، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ اصل قوت نفس پر کنٹرول جو ہے نا وہ چیز ہے، نہ کہ بدلہ لینے کی جلدی۔ بدلہ لینے کی جلدی میں دماغ جو ہے نا وہ اس طرح کام ہی نہیں کر سکتا، تو قوت نفس پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ آج ہماری اجتماعی اور انفرادی سوچ میں انتقام اکثر انصاف پر غالب آ جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، سوشل میڈیا پر ہو یا عملی رویوں میں۔ ہم فوری رد عمل کو بہادری سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہر رد عمل عدل کے دائرے میں ہو، جہاں ممکن ہو معافی اور درگزر اختیار کیا جائے، غصے کو حکمت اور صبر سے بدلا جائے۔ اسلام انتقام کے جذبے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اسے مہذب اور منضبط کر دیتا ہے۔ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے کہ جذباتی رد عمل کی بجائے ایمانی استقامت اپنائی جائے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل عزت بدلہ لینے میں نہیں، بلکہ معاف کرنے اور اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ تو اب یہاں پر سود کے ساتھ اس کو فوراً جو نیکسٹ آیا آئی ہے، تو اسلام انسان کے اندر پائے جانے والے جو منفی جذبات ہوتے ہیں نا، جیسے انتقام، لالچ اور ظلم،
ان کو جڑ سے ختم کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلے بھی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، دو چیزیں سود اور انتقام کو اگر ہم دیکھیں نا تو ان کا باہمی تعلق کیا بنتا ہے؟ بظاہر تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں سود اور انتقام دونوں کی جڑ ایک ہے۔ زیادتی کا جذبہ ایک تو ہوتا ہے، انتقام میں انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا کر دل ٹھنڈا کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انتقام میں اکثر زیادتی کر جاتا ہے انسان۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اگر معاف کر سکو، اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو جواب میں آپ اسی انٹینسٹی کا ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، بٹ ہو سکتا ہے آپ غصے میں چکے ہوتے ہیں، زیادتی کا جذبہ ہے، تو جیسے ایک اگر آپ کو ایک تھپڑ مارے تو اسی انٹینسٹی کا ایک تھپڑ آپ اس کو واپس مار سکتے ہیں، اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اگر آپ کا جو تھپڑ ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو گئی ہے نا، تو پہلے والے جس نے مارا تھا اس کے جواب میں، تو اب آپ ظالم ہو جائیں گے۔ پہلے آپ مظلوم تھے، دوسرا ظالم تھا، اب آپ ظالم بن جائیں گے، تو اسی لیے معاف کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو جذبہ انتقام کا ہوتا ہے اس میں بھی انسان دوسرے کو تکلیف پہنچا کر دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ سود میں انسان دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے دباتا ہے، اس طرح بھی اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسروں پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا دیکھیے حد سے تجاوز ہوتا ہے، انتقام میں بھی اکثر حد سے بڑھ جاتا ہے انسان، سود بھی زیادتی پر زیادتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر دلوں کی سختی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انتقام دل کو سنگ دل اور بے رحم بنا دیتا ہے، سود بھی انسان کو بے حس اور خود غرض بنا دیتا ہے۔ اسلام ان دونوں کے مقابلے میں کیا اصول دیتا ہے؟ زیادتی کا بدلہ بھی حد کے اندر رہ کے، یعنی عدل اور احسان اور تقوی کی صورت میں۔ اور آج ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں معاشی طور پر سود کے نظام میں ہمارا پورا معاشرہ جکڑا ہوا ہے، سماجی طور پر انتقام اور رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہیں ہم لوگ۔ تو انتقام اور سود دونوں انسان کو حد سے آگے لے جاتے ہیں، اور اسلام دونوں کو روک کر توازن، عدل اور رحمت سکھاتا ہے۔ اگر ہم واقعی ایک بہترین معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں دل سے انتقام کی آگ بجھانی ہوگی اور عمل سے سود کے نظام سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ وجہ ہے کہ سود کی ساتھ ہی آیت لائی گئی ہے۔ تو مسلمانوں ان کے جب دلوں میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھا تو انہوں نے کہا کہ ہم دوہرا انتقام لیں گے۔ کافروں نے ہمارے شہداء کے ساتھ بڑی تذلیل کا کام کیا ہے، ان کے چہرے مسخ کیے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان سے سخت انتقام لیں گے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اسی جذبے انتقام کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت سود کو غزوہ احد کے واقعے میں لائے ہیں کہ جس طرح سود انسان کا اخلاق بگاڑتا ہے، اسی طرح جذبہ انتقام بھی بد اخلاقی پیدا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کیونکہ سود اور انتقام ایک ہی قبیل سے ہیں اور ان کے سبب اصل مقصد سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اب پھر آگے اسی درس میں انفاق فی سبیل اللہ کی آیت بھی آ رہی ہے۔ سود خوری اور انفاق فی سبیل اللہ دو متضاد چیزیں۔ سود خوری سے انسانی اخلاق فاسد ہوتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا اور سود خوری جیسی بیماریاں پیدا ہو جائے اس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ یہ اخلاقی بیماریاں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ سود خوری سے ممانعت کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اس آگ سے ڈر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ بالذات کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مگر اس آیت میں ایمان والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ اس آگ سے بچ جائیں۔ اس ضمن میں تفسیر مدارک والے لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت یہ ہے جس میں ایمان والوں کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اہل ایمان بھی کافروں والے کام کریں گے، کفر، شرک، بدعت اور معاصی میں مبتلا ہوں گے، تو وہ بھی دوزخ کی آگ سے بچ نہیں سکیں گے۔ آگے اہل ایمان کو دوزخ سے بچنے اور کامیابی حاصل کرنے کا پھر راز بتایا جا رہا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، وَلَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ غزوہ احد میں اسی چیز کی کمی آ گئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کے ایک دستے کو پہاڑ کی چوٹی پر مقرر فرمایا تھا اور حکم دیا تھا واضح طور پر کہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تمہیں ہر صورت میں اس محاذ پر قائم رہنا ہے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو مورچہ چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہی کوتاہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عظیم نقصان اٹھانا پڑا۔ لہٰذا اہل اسلام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہمیشہ مقدم رکھنا۔
یہی کامیابی کا راز ہے اور اسی کی بدولت تم پر رحم کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ، اور سبقت کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرو گے، ایمان اور تقوی اختیار کرو گے، صبر کا دامن تھامے رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ اور پھر بخشش کا نتیجہ یہ ہوگا وَجَنَّةٍ، کہ تمہیں جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اور وہ جنت ایسی ہوگی جسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے باغ پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے، عرضها السماوات والارض، وہ اتنی وسیع ہے کہ اس کا عرض یعنی چوڑان ہی آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ یہاں پر آسمان اور زمین کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ انسانی ذہن میں زمین و آسمان سے وسیع کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ظاہر بات ہے، ہمیں لگتا ہے کہ زمین کتنی بڑی ہے اور پھر آسمان کتنا بڑا ہے، ہمارا ذہن میں اسی طرح کی مثال ہی سما سکتی ہے۔ لہٰذا انہی چیزوں کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ رب العزت کی جنت آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کے نیچے سے لے کر اوپر تک 8 طبقات ہیں، اور سب سے بالائی طبقے کا نام جنت الفردوس ہے۔ اس میں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی، ایسی نعمتیں جو اس وقت انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی، اور یہ سب کچھ اعدت للمتقین، ان متقیوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ تو نیکی میں سبقت کرنے کے متعلق ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ سارعوا بالاعمال السبعہ، یعنی 7 چیزیں پیش آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال انجام دے لو، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ما ینتظر احدکم الا غنی مطغیا، یعنی ایسی دولت مندی آ جائے جو انسان کو سرکشی میں ڈال دے، کیونکہ جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے نا، پھر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسی دولت جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں پڑ جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ ناداری کی حالت میں دیندار ہوتے ہیں، جب مال آ جاتا ہے تو بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ایسی دولت مندی آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ پھر فرمایا او فقرا منسیا، یا ایسا فقر لاحق ہو جائے جو سب کچھ فراموش کرا دے۔ ناداری کی حالت میں بعض اوقات انسان اتنا غمزدہ اور متفکر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے نیکی کا کام کرنا بھول جاتا ہے، نیکی کے کام کرنے انسان بھول جاتے ہیں۔ ایسی حالت وارد ہونے سے پہلے پہلے نیکی میں سبقت حاصل کر لو۔ تیسری چیز فرمایا او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری آ جائے جو انسان کو فساد میں ڈال دے، بیماری میں بھی انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز کیا فرمائی؟ او حرما مفندا، یا ایسا بڑھاپا آ جائے جو انسان کو عقل و فہم سے عاری کر دے۔ اسی لیے ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، جو انسان کی جو قوہ ہوتی ہے ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز کیا فرمائی؟ او موتن مجہزن، یا موت ہی آ کر انسان کا فیصلہ کر دے۔ پتہ موت آ گئی تو ختم سب کھیل، کتاب بند ہو گئی، تو پھر تو اعمال کی دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے نا، اب مزید نیکی کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ اور چھٹی چیز فرمائی او الدجال، یا دجال، والدجال الشر غائب ينتظر، اور دجال تو بڑی بری چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دجال کا ظہور ہوگا تو بڑے فتنے برپا ہوں گے، لہٰذا اس کے ظہور سے پہلے پہلے نیکی کر لو۔ اور ساتویں چیز کیا فرمائی؟ او الساعۃ، یا پھر قیامت ہی برپا ہو جائے۔ والساعۃ ادہا و امر، اور قیامت تو بڑی کڑوی اور تلخ چیز ہے، اس کے بعد تو ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے فرمایا کہ ان 7 چیزوں کے ظہور سے پہلے پہلے نیکی میں سبقت کر لو، ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقین کی بعض صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں خوشی کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی۔ یہی چیز ہے جو سود کی جڑ کو کاٹتی ہے۔ ایک طرف سود خور کسی غریب کی غربت سے فائدہ اٹھا کر قرضے پر سود در سود وصول کرتا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان ہے کہ وہ ایسے غربا اور مساکین پر ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، وہ خود خواہ آسائش میں ہوں یا تکلیف میں مبتلا ہوں، ان کی طرف سے انفاق فی سبیل اللہ جاری رہتا ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا سبب ہے۔ پھر متقین کی دوسری صفت کیا بتائی؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی صفت ہے۔ بعض اوقات انسان غصے کی حالت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس کا بعد میں اس کو خود بھی ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔
بعد میں پچھتاتا ہے انسان کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ غصے کی حالت میں جوش انتقام میں مبتلا ہونے کی بجائے اس پر قابو پا لینا ہی اصل مردانگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے متقین کی صفات میں شامل کیا ہے۔ سورہ شورا میں بھی آتا ہے کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، ایمان والے وہ ہیں کہ دیگر صفات کے علاوہ ان میں ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے تو وہ انتقام پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تو انتقام کی بات ہے، اور یہاں غصے پر قابو پانے کی بات ہے۔ تو وہاں پر یہ سورہ شورا میں آتا ہے کہ انتقام جب ان کے اوپر کوئی سرکشی کی جاتی ہے تو وہ انتقام پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا بات ہوئی؟ غصے پر قابو پانے کی۔ اہل ایمان جو ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ دو باتیں بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بڑی اپوزٹ ہے نا، کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک صفت ہے کہ وہ انتقام پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صفت کہ وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو متعارض معلوم ہوتی ہیں بظاہر یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف تو مومن انتقام پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف غصے کو دبا لیتے ہیں۔ تو اس ضمن میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انتقام لینے والی بات کافروں اور نافرمانوں کے بارے میں ہے۔ جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو مسلمان بھی انتقام لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں بھی آ چکا ہے عزت علی الکافرین، مسلمان کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں جبکہ مومنوں کے لیے نرم دل ہیں۔ مفسرین اس کی ایک اور توجیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ظلم اور زیادتی پر ڈٹا ہوا ہے اس کو معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے ظالم کے ظلم کے اوپر خاموش رہنا بھی ظالم کو مزید ظلم پر قائم رہنے والا بنا دیتا ہے، اس کو مزید ظالم بنا دیتا ہے۔ تو جو شخص ظلم اور زیادتی پر ڈٹا ہوا ہے اس کو معافی کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ معاف کرنے سے مزید خرابی پیدا ہوگی۔ البتہ جو شخص تائب ہو جائے اس سے انتقام لینا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا تیسری صفت متقین کی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے حضرت علی بن حسین یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند امام زین العابدین رحمہ اللہ کا یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ وضو فرما رہے تھے، لونڈی پانی ڈال رہی تھی، اتفاق سے لوٹے کا پانی آپ پر گر پڑا، آپ کے کپڑے بھیگ گئے۔ لونڈی کی غلطی تھی، جب اس نے آپ کو غصے کی حالت میں دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا والکاظمین الغیظ، یہ سن کر آپ غصے کو پی گئے اور فرمایا کہ میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ لونڈی صاحب علم تھی، وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، یعنی مومنوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ نہ صرف غصے کو دبا دیتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ لونڈی نے مزید جرات کر کے آیت کا اگلا ٹکڑا بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ درجے کی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا تو آزاد ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ لونڈی نے غلطی کی مگر آپ نے اس کے ساتھ انتہائی درجے کی نیکی کی۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف سود کی لالت کو چھوڑ دینا چاہیے جو انتہائی درجے کی بد اخلاقی ہے۔ آگے پھر آیات جو ہیں سود خوری کی جو ممانعت کا ذکر ہوا اور یہ سب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور وہ لوگ جو کوئی فحش بات کر گزرتے ہیں او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فحش بات سے مراد کبیرہ گناہ ہے اور جانوں پر ظلم کرنے سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے خواہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو یا صغیرہ گناہ کا، کبیرہ گناہ کی مثال جیسے زنا، چوری وغیرہ، اور صغیرہ جیسے کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ صغیرہ گناہ میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ارتکاب گناہ کے بعد ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے کا مطلب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کی وعید سے ڈر جانا اور اس کے جلال اور عظمت کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ارتکاب پر سخت وعید فرمائی ہے، اس سے ڈر کر وہ اپنے کیے پر نادم ہو جاتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور یہ اچھی صفت ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گرامی ہے کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی گناہ تو سرزد ہوتا ہی رہتا ہے، مگر فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اچھے انسان کی یہی صفت ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہ کرے بلکہ معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا قول ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا ہے۔
میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وَأَهْلَكُونِي بِالْاِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور مجھے لوگوں نے تباہ کر دیا استغفار کرنے سے اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ دیکھیے وہ اہلک ہو، اور ہلاک کر دیا نی مجھے بالاستغفاری، استغفار کے ذریعے، و بلا الہ الا اللہ، اور لا الہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو یعنی شیطان یہ کہتا ہے کہ جب لوگ استغفار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو اس سے میرا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ میں انہی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں انسانوں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ یہ جو دو صاف ہے ان کے، یعنی ایک تو وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، دوسرا وہ استغفار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں میرے چنگل سے یعنی نکل جاتے ہیں اور میں تباہ و ناکام ہو جاتا ہوں۔ تو فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ وہی مالک و مختار ہے، اس کی حکمت و قدرت میں کسی کو دخل نہیں۔ انسان گناہ کرتے ہیں مگر وہ بھی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کے لیے اسے ایک بہانہ چاہیے۔ وہ قادر مطلق ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اتنے بڑے گناہ گار کو کیوں معاف کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے گناہ گاروں کو استغفار کرنے پر اس لیے معاف فرما، اللہ تعالیٰ کیوں گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ وہ غلطی کر کے اس پر اصرار نہیں کرتے، بار 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 وہی غلطی نہیں کرتے، گناہ کر کے سچے دل سے معافی مانگ لی، پھر اس گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ تو گناہ کر کے، گناہ ہو جاتا ہے، سب سے ہوتے ہیں گناہ، تو پھر اس کی سچے دل سے معافی مانگ لیجیے اور پھر اس گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں لا کبیرۃ بالاستغفار، اگر انسان معافی مانگ لے تو پھر گناہ کبیرہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور اگر گناہ پر اصرار کرے گا تو پھر صغیرہ گناہ بھی پہاڑ بن جائے گا۔ تو لہٰذا گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اصلاح کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کی مثال جیسے کوئی واشنگ لیکوڈ ہوتا ہے یا صابن ہوتا ہے، اس کی ہے، صابن کپڑوں کے میل کچیل کو دور کرتا ہے، اسی طرح استغفار دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑ لو۔ گناہ پر اصرار کرنے سے انسان ضدی اور معاند بن جاتا ہے، اس میں اصلاح کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، دل میں قدورت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اور جب وہ اصرار کی وجہ سے پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی نیکی اور برائی میں تمیز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر انسان اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا، یہ پہچان کر لیتا ہے وہ، اس کے باوجود اگر غلطی پر اصرار کرتا ہے تو اس کے لیے تباہی ہے۔ اور جو لوگ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ معافی مانگ کر پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے، انہیں نجات کا پروانہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ باغات رہائش کے لیے نہایت قرینے سے سجائے گئے ہوں گے، ان میں ہر قسم کی آسائش اور پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ وہاں عارضی نہیں ہوگا بلکہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا کہ قانون خداوندی یہی ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے یہ خوب اجر ہے۔ عمل بہت بڑی چیز ہے، ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد فلاح کا دار و مدار عمل پر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو مرتبہ اس کے عمل کے مطابق ملے گا، لہذا نیک اعمال کرنے والے عزت کے مقام پر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور معافی ملے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے معزز اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ ان کی دائمی زندگی ہوگی اور اس کی نعمتیں بھی دائمی ہوں گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر سابقہ لوگوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو عبرت حاصل ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی بہت واقعات گزر چکے ہیں، ان میں اہل ایمان اور ان کو ملنے والے انعامات کا ذکر ہے اور نافرمانوں کو ملنے والی سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قرآن پاک کے بیان کردہ واقعات کے عملی نشانات تمہیں جگہ جگہ ملیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نافرمانوں کا کیا حشر ہوا، کوئی پانی میں غرق ہوئے، کچھ آگ میں جل گئے، بعض کو آندھی نے آ گھیرا،
اور بعض پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ سب نشانات عبرت ہیں جو زمین میں سفر کرنے سے ملیں گے، لہٰذا عبرت کے لیے سفر اختیار کرنا اچھی بات کی علامت ہے۔ پرانے نشانات کے تحفظ کی آج بھی بہت صورتیں موجود ہیں، مگر ان سے مقصود عبرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ محض استیجاب ہے، یعنی کہ جو کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں اور بڑے حیرت کا اس کا اظہار کریں۔ عبرت نہیں مقصد۔ انگریزوں نے بھی تو آثار قدیمہ کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے نا، مگر کس مقصد کے لیے؟ محض یہ جاننے کے لیے کہ کس زمانے میں کون سا طرز زندگی پایا جاتا تھا۔ پرانے زمانے کی عمارات، اوزار، برتن، سکے وغیرہ اس زمانے کی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کے نام پر محفوظ کیے جاتے ہیں۔ پرانی مورتیوں اور مجسموں کو بحفاظت رکھا گیا ہے۔ اس سے انسانیت کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ انسانوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جاتی، ان کے اذہان اور قلوب کو زندہ کیا جاتا، مگر ایسا تو مقصود ہی نہیں ہے۔ سائنس کی ترویج اور ترقی کے لیے بے شمار دولت صرف کی جا رہی ہے، مگر انسانیت کی حقیقی فلاح کے لیے اس کا شعشیر بھی خرچ نہیں کیا جاتا۔ سائنس نے جہاں بہت سی سہولتیں فراہم کی ہیں، وہاں بہت سی تباہی کے سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ ایک طرف آسمانوں تک پرواز کی جا رہی ہے اور دوسری طرف انسانوں کی تباہی کے لیے جدید ترین ہتھیار بھی ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال زمین میں عبرت کے لیے سفر کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اللہ کے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا، اور اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ھذا بیان للناس، یہ عام لوگوں کے لیے بیان، وضاحت یا اسٹیٹمنٹ ہے۔ ان کو قانون قدرت بتلایا گیا ہے کہ فلاح اور تقوی کا راستہ یہ ہے اور تکذیب کا راستہ وہ ہے۔ وَہُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ کی آیات متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت کا ذریعہ ہے، اور متقین وہ ہیں جو کفر، شرک اور معاصی سے بچتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اور جلال ہمیشہ ان کے سامنے ہوتا ہے، وہ حدود شرع کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے یہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی آیات، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جو یہ مومنین کی یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں، یہ صفات سب اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جہاں پر کمیاں کوتاہیاں، ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یہ ہم قرآن پاک کا سیشن ہوتا ہے اس لیے کہ ہم قرآن پاک کے ذریعے اپنی اصلاح کریں، کیونکہ قرآن پاک ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور پھر ایک جو اصلاح کیے ہوا شخص ہوتا ہے وہی ایک معاشرے میں اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے، اور وہ معاشرہ بھی پھر اصلاح افراد سے ہی معاشرہ بنتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دیں، ہماری جسمانی صحت اور روحانی صحت سب اللہ تعالیٰ بہت A1 کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مجھے بھی اور آپ سب کو، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہم سے سیکھنے والوں کو اور ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت جن کے بھی والدین یا کوئی بھی بیمار ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ ہماری تمام غلطیوں کو، تاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں، اپنی رضا والی زندگی نصیب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ڈھیر اور ڈھیر محبت عطا کریں۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ سب کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، جو بھی ہے، سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزانا اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔